اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لائق ادب و احترام بزرگوں، قوم ملت کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار نذرانے پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نوازشیں نازل ہو ان تمام صحابہ کرام پر جنہوں نے زندگی کے تمام معاملات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی عنایت سے امن و سلامتی کے ساتھ ہم اور آپ ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی آمد پر ہر وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھتا ہے جو سال بھر اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنائے ہوئے رکھتا ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے رضا اور خوشنودی والے کاموں میں لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ ایسا شخص اس مہینے کی آمد پر خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے بعد، اس مہینے کے فوراً بعد ایسا مہینہ آتا ہے جس کا انتظار ہر مومن کرتا ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو آئے سب سے پہلے ہم شعبان کے تعلق سے چند بنیادی باتیں جانتے ہیں کہ جس مہینے کی آمد پر لوگ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہوتے ہوئے اپنی منمانی باتیں بیان کر کے، تفسیریں بیان کر کے، احادیثوں کو یا ضعیف حدیثوں کو بیان کر کے عوام الناس کو اس مہینے کے تعلق سے گمراہ کرتی ہے، اور ان کو ایسے ایسے اعمال بتائے جاتے ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ شعبان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ شعبان کا مطلب معنی یہ ہوتا ہے بکھرنا، پھیلنا۔ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے، اس تعلق سے امام ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ اس مہینے میں پانی کی تلاش میں، پانی کو تلاش کرنے کے لیے زمین کے مختلف گوشوں میں یا اپنے شہر کے اطراف میں پھیل جایا کرتے تھے، اسی لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی وجہ تسمیہ کہ اس مہینے کو شعبان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہوتا ہے، اور رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور عرب کے لوگ حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال، لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، لیکن جیسے رجب کا مہینہ ختم ہوتا اور شعبان کا مہینہ لگتا تھا تو یہ لوگ جنگ و جدال کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے یا اپنی جنگوں کو جاری اور ساری کرنے کے لیے پھیل جایا کرتے تھے، میدان جنگ میں نکل جایا کرتے تھے۔ تو یہ شعبان کا معنی اور اس کی وجہ تسمیہ۔ تیسری بات اس مہینے کے تعلق سے آپ یاد رکھیں کہ اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے کی بس ایک خصوصیت ہے
اور وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ جو بھی نیک یا برے اعمال انجام دیتے ہیں وہ تمام کے تمام اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے جاتے، پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی بس یہی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی بھی خصوصیت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا سنن نسائی کی روایت سے حدیث نمبر 2357 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیگر مہینوں کے مقابلے میں شعبان میں زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ شعبان میں زیادہ تر روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ بیان فرمائی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتا ہوں، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کہ جس میں اکثر لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، جس میں لوگ اکثر سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہوتا ہے، یعنی شعبان کا مہینہ۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے سے لوگ اکثر غفلت میں ہوتے ہیں، سستی میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں لگا لیتے ہیں۔ اسی لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو اعمال ہیں، جو ہم نیکیاں انجام دیتے ہیں، یہ تمام کی تمام نیکیاں، یہ تمام اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس مہینے کی جو خصوصیت ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی، جو کہ سنن نسائی کی روایت ہے حدیث نمبر 2357 کے اندر، کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ صرف اور صرف شعبان ہی کے مہینے میں نہیں، بلکہ ہر دن، ہر ہفتے، سالانہ اور موت کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمالوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ صحیحین کی روایتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہر دن اور رات میں پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ احادیثوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نمازوں کی تاکید فرمائی ہے کہ بندے جس طریقے سے تین نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا ہے، بالکل اس سے کئی بڑھ چڑھ کر ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کا حکم دیا، اس لیے کہ فجر اور عصر کے وقت ہمارے اعمال جو دن میں یا رات میں ہم اعمال کرتے ہیں، وہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ اسی طریقے سے حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اعمال ہر ہفتے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن بھی بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور سالانہ یعنی شعبان
ہر سال سالانہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے اور آپ کے تمام بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور چوتھا مرحلہ آتا ہے موت کا مرحلہ، جس میں اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہو کر ہر بندوں کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے کیا ہے، چاہے وہ اچھے ہو یا برے ہیں، تمام اعمال کو کرنے کے بعد بندہ اپنے سامنے حاضر پائے گا. بلکہ انسان تو یہ کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، کہ ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس نے ہماری تمام چھوٹی بڑی باتوں کو بھی لکھ لیا ہے. اور تمام چھوٹی بڑی باتیں جس اعمال کو دنیا میں ہم چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے، یا جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ کر انجام دے دیا کرتے تھے، اللہ اکبر افسوس ان تمام اعمال کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا گیا. تو یہ 4 مراحل ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس مہینے کی فضیلت ہے کہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اب کیا عمل کرنا ہے؟ کیا ہم اور آپ اپنی منمانی کوئی بھی نماز ایجاد کر لیں؟ کیا ہم اور آپ اپنی منمانی کوئی بھی دعا ایجاد کر کے لوگوں میں عام کر دیں اور اسے قرآن و حدیث کا، یہ دین کا، اسلام کا نام دے دیں؟ نہیں میرے بھائیوں دوستوں، جب خصوصیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو عمل کیا کرنا ہے یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، یا جو عمل ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے، زیادہ تر ہمیں اس مہینوں کو روزوں کے ساتھ گزارنا. اس مہینے میں کثرت سے ہمیں اور آپ کو روزوں کا اہتمام کرنا ہے. یہ عمل ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1969 ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھی، آپ کی چہیتی بیوی تھی، اور ظاہر ہے ایک بیوی ہی اپنے شوہر سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. بھائیوں کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں، دوست و احباب کے مقابلے میں ایک بیوی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے تمام باطن و ظاہر باتوں کو جانتی ہے، اپنے شوہر کے راز کی باتوں کو جانتی ہے، اس کی حرکتوں سے بخوبی واقف ایک عورت ہی ہوتی ہے. لہذا حدیث کا یہ تقاضا بھی یہی تھا کہ امت کے سامنے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام مومنوں کی ماں ہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان فرمائے. فرماتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا نہیں چھوڑیں گے، یعنی اب رکھتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد اسی مہینے میں یہ ہوتا کہ آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیتے، اور اب ہم یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں رکھے. 2 باتیں، رکھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے. تو یہ عمل امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، پھر چھوڑ دیتے تھے، پھر چھوڑتے تھے، پھر رکھنا شروع کر دیتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. مزید بیان کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ حدیث کا ٹکڑا ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کے روزے نہیں رکھتے تھے.
چند دنوں کے یا دنوں میں اکثر دنوں کے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ فرمایا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 مہینوں میں رمضان کو چھوڑ کر جو 11 مہینے بچتے ہیں اور 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے اگر کسی مہینے میں دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے اور روزے اس انداز میں رکھنا ہے کہ مکمل شعبان کے روزے نہیں رکھنا، بلکہ جتنی ہماری طاقت ہے زیادہ تر 20 دن 15 دن 25 دن 10 دن کثرت سے ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق یا اسے جتنی نیک اعمال سے رغبت یا اپنی رغبت کے مطابق وہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ اول تو اس مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ شعبان کے اینڈ میں، شعبان کے آخر میں، رمضان کے استقبال میں، رمضان کا ویلکم کرنے کے لیے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزے بھی نہیں رکھنا۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزوں کا اہتمام نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نفلی روزے رکھنے کی عادت ہے، وہ روزے رکھتا ہے، تو وہ رمضان سے 2 دن یا 1 دن پہلے روزے رکھ سکتا ہے۔ اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو صرف رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھتا ہے، اس کے علاوہ وہ 11 مہینوں میں روزوں کا یا نفلی روزوں کا اہتمام بالکل بھی نہیں کرتا۔ 11 مہینوں میں وہ کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا۔ اب یہ سوچتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی خوشی میں، رمضان کی آمد میں، رمضان کے استقبال میں کیوں نہ میں رمضان کے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے رکھوں۔ تو ایسے شخص کے لیے رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے رکھنا جائز و درست نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو رمضان کے مکمل روزے بھی رکھتا ہے، پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، مہینے کے درمیان میں 13 14 15 تاریخوں کے روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو اگر ایسا شخص ہے اور اس کے روزے اگر رمضان کے اینڈ میں پڑتے ہیں، رمضان کو بھی 1 دن باقی ہے اور وہ پیر کا دن پڑتا ہے، تو ایسا عادی آدمی جس کا رول ہو، جس کی عادت ہو، تو ایسا آدمی رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے رکھ سکتا ہے۔ جس کی عادت نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے روزے رکھنا جائز درست نہیں ہے۔ جس کی نفلی روزے رکھنے کی عادت ہے تو ایسا آدمی روزے رکھ سکتا ہے۔ تو یہ دونوں حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس مہینے میں یعنی شعبان میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، نیک اعمال سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، لہذا شریعت نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ غفلت کے اوقات میں انسان کو مزید اللہ رب العالمین سے دور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہیے، رب کو راضی کرنا چاہیے، تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس حال میں آئے کہ رب العالمین اس سے راضی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نعمت یہ بتایا ہے کہ وہ کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرے، جن روزوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اولاد کی رہنمائی فرمائی۔ یہ چند بنیادی باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں دوستوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، وقت ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو بزرگ ہو، ہر کسی کے پاس موبائل ہے۔ اگر کسی علاقے میں شعبان کے تعلق سے بہت سی مختلف بدعات جس پر لوگ عمل کرتے ہیں، جس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، گرچہ وہ علاقوں میں انجام نہیں دی جاتی، لیکن موبائل فون ہونے کی وجہ سے، سوشل میڈیا سے جڑے رہنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے پاس ایسی باتیں آ جاتی ہیں جسے انسان دین سمجھتا ہے، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس لیے اس بات کو غور سے جانیں کہ اس مہینے کے تعلق سے کوئی بھی خصوصیت
کہ اللہ رب العالمین بنو غرب کی بکریوں کے بالوں کے برابر تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے. یا اس مہینے میں بہت سے لوگ صلاۃ الالفیہ کے نام سے 100 نمازیں 1000 نمازیں جو ادا کرتے ہیں، مخصوص کیفیات کے ساتھ 100 مرتبہ قل اللہ احد پڑھتے ہیں، الحمد کی صورتیں پڑھتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ اس مہینے میں حلوہ تقسیم کرتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے تھے، تو آپ نے حلوہ کھایا تھا، میٹھی چیز تناول فرمائی تھی، لہذا ہم آپ کی محبت میں حلوہ کھاتے ہیں. لیکن جب آپ تفصیل میں جاؤ، جب ڈیٹیل میں جاؤ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ حلوہ شعبان میں بناتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شوال میں شہید ہوئے تھے. تو کہاں داد ٹوٹے اللہ کے رسول کے شوال میں، اور لوگ حلوہ کہاں بناتے ہیں؟ شعبان میں. تو بتائیے بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے والی باتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن افسوس بہت سے لوگ اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور اسے عبادت سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اسی مہینے میں بہت سے لوگ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، قبروں کی زیارت کرنے خصوصی طور سے اس مہینے میں جاتے ہیں. حالانکہ قبرستان کی زیارت کرنے کی کوئی تاکید، کوئی خصوصیت قرآن و حدیث میں نہیں موجود ہے. آپ کسی بھی دن جا سکتے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن قبروں کی زیارت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اپنی منمانی وہاں جاتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر یا تو ان سے دعائیں مانگتے ہیں، یا ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، یا ان پر فاتحہ پڑھتے ہیں. تو اس طرح کے تمام اعمال بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. جو قبر کی زیارت کے آداب ہوتے ہیں اس کو محفوظ رکھیں. قرآن حدیث نے بتایا ہے کہ آپ جب قبرستان میں داخل ہو دعا پڑھیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون. سلامتی کی دعا ان کے لیے کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، ان سے جو لغزش گناہ ان کے لیے اللہ رب العالمین سے آپ دعائیں کریں. بس یہی آپ کر سکتے ہیں اور آپ آخرت کو یاد. اس طریقے سے بہت سی خرافاتیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر لوگ بیان کریں گے، اور آپ دیکھیں گے تو بس یہ بنیادی بات یاد رہے کہ اس مہینے کی بس یہی خصوصیت ہے کہ اس میں ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین وہ فہم ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے جو فہم اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، ہمارے تابعین کو اور ہمارے اسلاف کو عطا فرمایا تھا. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سے قریب کر دے. اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات یا جس جگہ ان کے بیانات ہوتے ہیں یا صحیح تعلیمات کو جہاں نشر کیا جاتا ہے اس سے جڑنے، اس کی تبلیغ کرنے اور لوگوں میں اس کو عام کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سے جو خطا ہوئی ان خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. وہ گناہ جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں ان گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف فرمائے جسے ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے. جہاں کہیں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین وہاں مسلمانوں کے مال جان و عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قوت و غلبہ عطا فرمائے. قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات سے جوڑ دے. ہمیں جو لوگ پریشان